حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات کی بریائی بڑھائی شہنشاہی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام کی بارش آقا دو جہاں، در یتیم، پیکر حسن و جمیل، منبع رشد و ہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین محترم، اسلام سے قبل معاشرے کے اندر جنگل کا قانون بنا ہوا تھا۔ ہر انسان بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور کیفیت اور نوبت یہ آ چکی تھی کہ عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر کے عورتوں کو عزت اور تحفظ فراہم کیا، عورتوں کے حقوق دیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج 21ویں 22ویں صدی کے لوگ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اسلام ایک وحشیانہ مذہب بن چکا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یورپن ممالک کے اندر نظر دوڑائی جائے، ہالینڈ کے قانون کو دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے معاشرے کے اندر وہی فضا ہے جو اسلام سے قبل تھی۔ ان کے قانون کے اندر عورت کو مارنا جائز ہے، عورت پہ تشدد جائز ہے، اور یہاں تک اگر عورت کو مار کر کے لہو لہان بھی کر دیا جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف اسلام عورت کو کیا تحفظ دیتا ہے، اسلام عورت کا کیا مقام بیان کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین جو فائدہ ہے، دنیا کا جو سب سے بہترین مال و متاع ہے، المرأة الصالحہ، ایک نیک سیرت عورت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے بہترین مال و متاع ہے۔ وہ آپ کے پاس ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہو کی شکل میں ہو، دنیا کا سب سے بہترین مال و متاع
ایک بہترین نیک صالح عورت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، عورت کا مقام، عورت کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے دیکھیے کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ وہی عورت ہے جو آپ کے پاس ماں کی شکل میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اسے اف تک نہیں کہنا۔ لیکن آج معاشرے کی فضا آپ لوگوں کے سامنے ہے، عورت کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے صحابہ، جنگ کے دوران کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، اور فرمایا کسی عورت کو بھی قتل نہیں کرنا۔ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے مد مقابل کھڑی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان کے اندر بھی عورت کو قتل نہیں کرنا۔ اور معاشرے کے اندر عورت کی عزت اور عورت کا مقام کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ یہ تیری ماں ہے، تو نے اس کی عزت کرنی ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے بتلایا جاتا ہے کہ یہ تیری بہن ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کرنی ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے شادی کر دی جاتی ہے، پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے اولاد کی نعمت سے نوازا، رب ذوالجلال نے بیٹی عطا کی، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے، تو نے اس کی بھی عزت کا خیال کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی عورتیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر احتجاج کرتی ہیں۔ سامعین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کا یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر جا کر کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیجئے جو اسلام نے کیا ہے۔ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں انہیں اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ اسلام نے انہیں کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، کتنی عزت سے نوازا ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے سوال کیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جی، میرے اوپر کس کا حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، کہ میں اپنی زندگی کے اندر اس کی خدمت کر سکوں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر سوال دہرایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں امو کا، پھر تیری ماں کا حق ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا امو کا۔ پہلے 3 سوالوں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امو کا کہا کہ پہلا بھی تیرا حق یہ ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر، پھر تیرا یہی حق ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا۔ جب چوتھی مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تیرے باپ کا حق ہے۔ اتنی عزت، اتنا مقام اسلام نے عورت کو فراہم کیا ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی عورت کن حقوق کے لیے، کن تحفظ کے لیے لڑتی ہے، روڈوں پہ نکلتی ہے، احتجاج کرتی ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہے؟ سامعین محترم، آج لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام پڑھنے والی، اسلام کو قبول کرنے والی، لا الہ الا اللہ کا درس لینے والی میری ہر ماں بہن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے تب تک اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کی عصمت بھی محفوظ ہے، اور جیسے ہی وہ اسلام کے دائرے کو پھیلانے کی کوشش کرے گی، یہ درندے، یہ مغربی کلچر کے پیکر آپ کی عصمتوں کو نوچیں گے، آپ کی عزتوں پہ حملے کریں گے۔ خدا را اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو انسان اس اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام اسے ہر طرح کا طریقہ اور سلیقہ سکھلا دیتا ہے۔ وہی عورت ابھی بچپنے میں ہے، اس نے جوانی میں قدم رکھا، اسلام نے پھر تربیت فرمائی، اور تربیت کا کیا انداز ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب ذوالجلال نے مجھے مخاطب نہیں کیا، آپ لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، رب ذوالجلال نے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایک طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اندر نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے، ایک طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے کہ اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنے آپ سے شروع کیجئے، معاشرہ دیکھتے دیکھتے سیدھا ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور جو مومن ہیں، ان کی عورتیں ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں، ان کو حکم دے دیجئے۔ حکم کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد تمہارے اوپر پردے کو فرض کر دیا گیا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلنا ہے۔ لیکن آج کیفیت کیا ہے؟ بازار کے اندر ذرا جا کر کے دیکھیے، باپ ساتھ موجود ہے،
بیٹی کو لے کر کے بازار کے اندر گھوم رہا ہے، باپ کے سر کے اوپر تو ٹوپی رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ساتھ میں اس کے بیٹی ہے اس کے پاس دوپٹہ تو موجود ہے، لیکن افسوس کہ مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے کو گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے، یا اس نے اپنے دوپٹے کو طے کر کے اپنے ہاتھ کی زینت بنایا ہوا ہے، اپنے پرس کی زینت بنایا ہوا ہے۔ سامعین محترم، آج ہم مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہے ہیں، اور کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے ہم یورپن ممالک کو دیکھتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال، اور اپنے بھی بھول گیا کہ آج ہم ترقی کے نام پہ یورپ کے طریقے کو اپناتے ہیں اور اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی رب ذوالجلال نے برباد کر دی ہے۔ آج وہ نوجوان جو ان کاموں کے اندر، اور میری وہ مائیں بہنیں جو بے پردگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کی کیفیت کیا بن چکی ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے کہ آپ کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، اسلام نے آپ کی کیا فضیلت بیان کی ہے، لیکن آج کیفیت کیا بن چکی ہے۔ افسوس کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں، اگر یاد تو کافر کے ترانے، اب بھی نہیں یاد تو مجھے حق کی صدا یاد نہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے، بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر محفل، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ سامعین محترم، آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید کہ آج ہم کو اپنا خدا یاد نہیں، آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر رب کا خوف، رب کا ڈر نکل چکا ہے، اور ہمارے معاشرے کی یہ فضا بن چکی ہے۔ سامعین محترم، کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام عورت کی تقدس کا خیال نہیں رکھتا؟ مردوں کو حقوق زیادہ دیے ہیں، عورتوں کو حقوق کم دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، من عال جاریتین حتی تبلغہ جاء یوم القیامت انا وہو ضم اصابعہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کو رب ذوالجلال نے 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، اور وہ اپنی ان بیٹیوں کی تربیت، ان کی پرورش اسلام کے صحیح منہج کے مطابق کرتا ہے، اور جب وہ جوانی کو پہنچتی ہیں، ایک اچھے گھرانے کے اندر، ایک دیندار گھرانے کے اندر ان کی شادی کر دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کا کیا مقام ہوگا؟ میں اور وہ بندہ اس طرح ہوں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے کیا، دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، اور فرمایا جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن میرے اور اس بندے کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی۔ اتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، لیکن آج دیکھیے کیفیت کیا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے مومنہ عورتوں کے متعلق جو لوگ بکواس کرتے ہیں،
ان کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کے مطابق کیا فرمایا؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومنہ عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، دیکھیے آج یورپ ممالک کے اندر یہی کیفیت بن چکی ہے کہ وہ عورت کا ذہن یہ بنا رہے ہیں کہ حجاب ایک پابندی ہے، حجاب ایک آپ کے لیے عذاب مسلط کیا گیا ہے، حجاب سے باہر نکلیے۔ حجاب کے اندر کیا رکھا ہے؟ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، چہرہ ڈھکا ہو یا نہ ڈھکا ہو کوئی فرق نہیں۔ خدا را ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، رب ذوالجلال کی ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے، کل قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ سامعین محترم، پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفُ الْمُحْسِنَ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْهُنَّ، ایسا بندہ جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے عورت کی عزت کرتا ہے، ایک پاک باز، ایک نیک صالح عورت کی عزت کرتا ہے، اور اسی کیفیت کے اندر من لقی اللہ، رب ذوالجلال سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اسے موت آ لیتی ہے، اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کان معی فی الجنہ، کل قیامت کا دن ہوگا وہ میں محمد کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اور جنت کی نبی علیہ السلام نے ایک جھلکی بیان فرمائی، مصارعها من ذهب، کس دروازے سے وہ گزر کے جائے گا اس دروازے کی چوکھاٹ سونے کی ہوگی۔ سامعین محترم، پاک باز نیک سیرت عورتوں کی عزت کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی یہی کمی ہے کہ آج خاوند بیوی کو اپنی نوکرانی سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری زبان سے الفاظ نکلیں فوری اس کے اوپر عمل جاری ہو جائے، میں اس کو جو مرضی کہوں فوری طور پہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے، تھوڑی بہت تاخیر برداشت نہیں کرتا، اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے مارتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ خدا را اس سے گریز کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورتوں کی عزت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ میں محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سامعین محترم، آج ہم نے جن لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، جن یورپ ممالک کے لوگوں کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل بنا رکھا ہے کہ اگر ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، وگرنہ ہماری زندگی کے اندر کامیابی نہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں اسلام سے قبل ایک جھلکی آپ کو دکھلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے قبل جب عورت کے ایام مخصوصہ ہوتے، وہ کافر لوگ، وہ یہودی لوگ ان عورتوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لے کے کھاتے پیتے تھے، اور حتیٰ کہ ان کو قید کر دیتے تھے۔ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو ایام مخصوصہ آتے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے اوپر یہ ایام مخصوصہ ہوتے، میں جس برتن کے اندر پانی پیتی، میں پانی پی کر کے وہ برتن پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پکڑا دیتی، جہاں سے میں عائشہ نے پانی پیا ہوتا
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہیں سے اس برتن میں سے پانی پیتے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر گوشت پکا ہوتا میں بوٹی کو اٹھاتی، اس میں سے کھاتی اور پھر وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیتی، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی میں سے، اسی بوٹی میں سے خود کھاتے۔ یہ اسلام ہمیں کلچر اور زندگی کے اندر رہنے کے طریقے سلیقے سکھلاتا ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ان دنوں کے اندر عورت کے ساتھ بات چیت ختم کر دیتے، اس کے ہاتھ سے لے کر کے کھانا پینا ختم کر دیتے، حتیٰ کہ اپنی عورتوں کو قید کر دیتے۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا طرز عمل ہے کہ عورت کے ساتھ محبت رکھنی ہے، عورت کو عزت دینی ہے، عورت کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کا جھوٹا بکاتے تھے، اپنی بیویوں کا جھوٹا کھاتے تھے۔ اتنی محبت، اسلام عورت کو اتنے حقوق دیتا ہے، لیکن پھر دیکھیے کیفیت معاشرے کی کیا بنی ہوئی ہے۔ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، جو مردوں کو حقوق دیے گئے ہیں وہی حقوق عورتوں کو بھی دینے چاہیے۔ آئیے میں بتلاتا ہوں کہ ان عورتوں کا دعویٰ غلط ہے۔ قرآن، اسلام عورتوں کو بھی وہی حقوق دیتا ہے جو مردوں کو دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے دیکھیے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، جہاں پہ مردوں کا تذکرہ ہے ساتھ میں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، جہاں پہ رب ذوالجلال نے مردوں کا تذکرہ کیا ساتھ میں عورتوں کا تذکرہ کیا، صدقہ کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، حتیٰ کہ آیت کے اختتام تک جہاں تک رب ذوالجلال نے مردوں کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ہی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہی حقوق مردوں کے ہیں، وہی حقوق عورتوں کے ہیں۔ ہاں، اگر کچھ معاملات کے اندر شریعت نے عورتوں کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے، عورتوں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کچھ طریقے، کچھ سلیقے ایسے بتلائے ہیں، کچھ کام ایسے سکھلائے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں، عورتوں کو منع کیا ہے، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو عورتیں کرتی ہیں، رب ذوالجلال نے ان سے مردوں کو منع کیا ہے۔ سامعین محترم، لمحہ فکریہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر میری ماں بہنوں کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، اپنی عزت کو پہچاننا چاہیے، اور اگر معاشرے کے اندر یہ فضا بن جائے کہ عورتوں کے حقوق انہیں نہ دیے جائیں، عورتوں کے ساتھ محبت، پیار اور الفت کا سلوک نہ کیا جائے، ان کے حقوق کو مد نظر نہ رکھا جائے، تو پھر کیا کیفیت ہوگی کہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی کے نام پر بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانیت کو، بے غیرتی کو، ضمیر فروشی کو، جسم فروشی کو، بد امنی کو، بد چلنی کو اور بد تہذیبی کو فروغ دیا جائے گا۔ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی، خامدوں کے احکامات کو، اپنے خامد کی، اپنے بھائیوں کے جو بات ہے، ان کے حکم ہیں، ان کو جھٹلائیں گی، اپنے گھروں کو چھوڑیں گی، باہر نکلیں گی، روڈوں پہ احتجاج کریں گی۔ ساری فضا آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے۔
چند دن قبل 8 مارچ کے حوالے سے سب لوگوں نے دیکھا کہ کیا فضا بن چکی ہے اس معاشرے کے اندر، اور سارے کا سارا اس کا جو پروپوگنڈا ہے وہ اس معاشرے کے اندر بد امنی کو، بے حیائی کو پھیلانے کے لیے یورپ کا کیا ہوا پروپوگنڈا ہے۔ سامعین محترم، اور سب سے بڑی آج اس معاشرے کے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے یا اچھے راستے کی طرف چلتا ہے تو تبدیلی کے نام پہ اسے بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ معاشرے کی یہ فضا بن چکی ہے۔ آج ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ لوگ جو اس معاشرے کے اندر حیا کا کلچر عام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا کر کے بے حیائی اور عریانیت کو سہارا دیتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے التماس ہے کہ رب کے عذاب سے ڈریے، ان بطش ربک لشدید۔ جب رب کی پکڑ آیا کرتی ہے تو بڑے بڑے متکبر اس کے اندر رگڑے جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں بچتا۔ سامعین محترم، جس طرح ان لوگوں کے اوپر نظر بندیاں کی جاتی ہیں، ان لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح اس معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی کو پھیلانے والوں اور پھیلانے والیوں کو بھی لگام دینی چاہیے۔ اگر آج ہم نے ان کو نہ روکا تو اس معاشرے کے اندر، معاشرے میں طبقاتی کشمکش پیدا ہوگی، مسجد و محراب کا تقدس مجروح ہوگا، کتاب و سنت کی دجیاں اڑائی جائیں گی، اور منبر و محراب کے خلاف غلط سازشیں ہوں گی، اللہ اور رسول کے خلاف غلط بکواسات کی جائیں گی، اور دین اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جائے گی۔ سامعین محترم، آج اس معاشرے کے اندر ریاست مدینہ کا نام لے کر کے، ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کر کے کیفیت یہ بن چکی ہے کہ بے حیائی اور عریانیت پھیلانے والوں کو سہارا دیا جاتا ہے، ان کو روکنے کی بجائے ان کو کندھا دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے، ریاست مدینہ کی بات کرنے والے، مدینہ کی ریاست تو حیا کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست تو پاک دامنی کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست تو پردے کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست تو حجاب و نقاب کی ریاست تھی۔ سامعین محترم، مدینہ کی ریاست للہیت کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست حی علی الصلاح کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست حی علی الفلاح کی ریاست تھی۔ سامعین محترم، مدینہ کی ریاست تو وہ ریاست تھی جس کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جاتا تھا، مدینہ کی ریاست تو وہ ریاست تھی کہ جس کے اندر نظام مصطفیٰ تھا، نظام الہی تھا، اور مدینہ کی ریاست تو وہ ریاست تھی جو شریعت کی ریاست تھی۔ لیکن آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے کہ آج مدینہ کی ریاست کا نعرہ بلند کر کے اور اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، اس کی کیا کیفیت بنا دی گئی ہے۔ آج اس ملک کے اندر بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانیت کو عام کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پروپیگنڈا یورپین ممالک کا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یورپین ممالک اس قدر قدم جما چکے ہیں کہ اب ان سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ ایک نہ ایک چیز سے اٹیچ رہتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کے تبصرے کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ضمیروں کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، کبھی ہمارے دل کے اندر ایسی چیزوں کو
ہم دیکھنے کے باوجود بھی کبھی حیا کی طرف نہیں آتے۔ سامعین محترم، آج ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے، آج ہمارے لیے جو خلاصہ کلام ہے، آج کے اس جمعے کا جو سد باب ہے، وہ یہ ہے کہ آج اپنے گھروں کے اندر حیا کو پیدا کیجیے، اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو پردہ کروائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ مسلمان لوگوں کو مخاطب فرمایا، مسلمان عورتوں کو مخاطب فرمایا اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد وہ عورتیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بازاروں کے اندر گھوما کرتی تھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں سے فضول نکل جایا کرتی تھیں خریداری کے لیے، آج شاپنگ کے نام پہ ساری رات شہروں کے اندر شاپنگ مالوں کے اندر ٹائم گزارا جاتا ہے، راتیں باہر بسر کی جاتی ہیں۔ یہی فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے حکم فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے گھروں سے نکل جایا کرتی تھی، آج کے بعد تم نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ لیکن آج کوئی چیز خریدنی ہو تو نوجوان، میرے مرد حضرات جو اس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ گھروں کے اندر رہتے ہیں، عورتوں کو بازاروں کے اندر بیچ دیتے ہیں، اور اگر ساتھ جانے کا اتفاق ہو بھی جائے تو خود گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو دکان کے اندر بیچ دیتے ہیں۔ آج یہ کیفیت بن چکی ہے۔ سامعین محترم، یہ سارا معاملہ نہ مجھ سے ڈھکا چھپا ہے، نہ آپ سے ڈھکا چھپا ہے، اور آپ لوگ معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، آپ بھی ان چیزوں سے واقف ہیں کہ آج معاشرے کے اندر کیا کیفیت ہے۔ خدا را وہی طریقہ، وہی سلیقہ اپنائیے جو رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کو بتلایا، وہی فارمولہ آج سے شروع کیجئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب ذوالجلال نے پردے کا حکم نازل فرمایا تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا کہ اپنی بیویوں کو سب سے پہلے حکم دیجئے، پھر اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں، پھر حکم دیا کہ آپ مومنہ عورتوں کو اب حکم دیجئے کہ وہ بھی پردہ کریں۔ آج اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنے اہل و عیال سے شروع کیجئے، اپنی فیملی سے شروع کیجئے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو پردے کا حکم دیجئے، اور اس زمانہ جاہلیت کی چال سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ زمانہ جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھروں سے فضول باہر مت نکلا کریں۔ اب اس طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی ماؤں بہنوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دیں، ان کے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی فیملی کے اندر حیا پیدا کیجئے، تاکہ میری اور آپ کی ماں بہن کی عزت، اس کی ناموس بچ سکے، اس کی عزت و ناموس کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا